اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ادعونی استجب لکم وقال اللہ تعالی اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی فلیستجیب۔ احباب ذی وقار، سامعین محترم، آج کا باب دعا کے حوالے سے ہے۔ دعا مانگنے کا حکم اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ دعا مانگنا میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک سنت، آپ کا طریقہ مبارک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ بھی معنی ہے اس کا، میں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میری بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرتا ہے، میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب عطا کرتا ہوں۔ اس لیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق بڑی اس کی فضیلت اور اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور دعا کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تاکید کی۔ جس طرح حدیث پاک میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس میں دو چیزیں، ایک تو وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اللہ کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ کائنات میں اگر میری دعا کو کوئی قبول کرے گا، مجھے کوئی عطا کرنے والا ہے، حقیقی عطا کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ذات خداوند قدوس ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز واپس نہیں کر سکتی۔ تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں سے ما سوا دعا، اور ایک روایت میں آتا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، کوئی چیز واپس نہیں کر سکتی۔ نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ دو چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہتے ہو عمر میں اضافہ، عمر میں برکت، تو وہ نیکی ہے۔ نیک اعمال ایسے کرو چاہے زندگی بظاہر تھوڑی ہو، مگر وہ نیک اعمال جب تم کرو گے، وہ جو نیکی ہے اس کی برکت سے لوگوں کے آگے تمہاری عمر لمبی ہو۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جس کے لیے دعا کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں اس کے لیے تو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ اور اللہ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جو اسے پسند ہو، جو اسے سب سے پسند ہو، سوا اس کے کہ اس سے معافی مانگی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اور اسی کے متعلق آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک تمہارا رب حیا اور مہربان ہے، اس کا بندہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دستے دراز کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے، مانگتا ہے، حضور نے فرمایا
تو پھر سے حیا آتی ہے وہ انہیں واپس کر دے. پھر اللہ حیا کرتا ہے کہ مجھ سے مانگا ہے میرے بندے نے، میں اسے خالی نہیں لٹاتا. اور دعا کو اگر آداب کے ساتھ مانگا جائے، اس طرح مانگا جائے جس طرح مانگنے کا حق ہے. وہ کس طرح مانگا جائے؟ ابن مسعود پاک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس سے مانگا جائے اور بہترین عبادت کھلنے کا انتظار ہے. اللہ پسند کرتا ہے اس سے مانگا جائے. اس سے جب مانگے اس کا فضل مانگو، اس کی رحمت مانگو. اور اللہ اس وقت تک بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک وہ اللہ سے مانگتا ہے ماں سوا کے، جب تک گناہ کا طلبگار نہ ہو. اور اسی لیے آقا نعمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ پاک روایت کرتے ہیں، جو شخص چاہتا ہو مشکلات میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے. یہ نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جب پریشان حال ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور پھر ایک وقت کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا ان حالات میں قبول کرے جب مشکل حالات ہوں، فرمایا اسے چاہیے کہ آسانی میں کثرت سے دعا مانگے. جب اس پر آسانی ہو پھر کثرت سے دعا مانگا کرے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا کرے کہ مالک ہمیں مشکل وقت سے محفوظ رکھنا. اور آگے روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یقین سے مانگو. کہا یوں نہ کہو اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، کہا نہیں، ڈٹ کے مانگو، پوری رغبت کے ساتھ مانگو، پورے یقین کے ساتھ مانگو. اللہ کو عطا کرتے ہوئے کوئی چیز بڑی نہیں لگتی. جی اللہ سے جب مانگو یقین کامل سے مانگو، رغبت کے ساتھ مانگو. یہ نہیں کہ اگر چاہے تو بخش دے، کہو اللہ تو بخش دے، تو بخشنے والا ہے. جب مانگو اللہ یہ عطا کر، کا ڈٹ کے مانگو. جب جتنی یقین سے مانگو گے اتنی جلدی دعا تمہاری قبول ہو جائے گی. اسی لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. یقین کامل سے کہ اگر جس رب نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی اس نے قبول کر لی. جان لو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافر اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے. یار دل سے مانگو گے تو ہوگی نا. بھائی بڑی سادہ سی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ بچہ پھرتا رہے، ماں سے کچھ مانگے ہی نہ تو ماں نہیں دیتی اس کو دودھ. جب بچہ روتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، پھر ماں کو ترس آتا ہے، وہ سارے کام چھوڑ کر بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ ایک مثال ہے، میں تشبیہ نہیں. مگر جب اللہ سے مانگتے تو اسی یقین سے مانگو، اسی دل کے ساتھ مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، رو کر مانگو، تنہائی میں مانگو. اس زار و کتار سے رو کہ تمہارا رب تم پر پھر مہربانی کر ہی دیتا ہے. اور اسی لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 روزہ دار، جب وہ روزہ کھولے، افطار کے وقت جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے. عادل حکمران اور مظلوم کی دعا اللہ اس سے بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ تھوڑی دیر ہی صحیح. جی ہمارے ہاں اصل میں ایک مسئلہ یہ، ہم کہتے ہیں مانگی ہے فوراً. اللہ کے ہاں حکمت ہوتی ہے تاخیر میں، اللہ پوری ضرور کرتا ہے. اسی لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ دعائیں جو بظاہر دنیا میں تمہیں نظر آئی کہ قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن ان دعاؤں کا جب بندے کو صلہ ملے گا وہ خواہش کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب دعاؤں کا اجر آج کے دن اللہ مجھے عطا کر دیتا.
اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ مانگے اور جب تک جلد بازی نہ کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا مانگی ہے، پھر دعا مانگی ہے مگر مجھے قبولیت نظر نہیں آتی، ایسے میں وہ مایوس ہو کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ جلد بازی۔ بس مانگتے رہو، تمہارا کام مانگنا ہے، دینے والا دے گا، اس کا کام دینا ہے۔ اور اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کی دعا اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں قبول ہوتی ہے۔ کسی کے لیے جب دعا مانگو اس کی غیر موجودگی میں مانگو، اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب کبھی وہ اپنے بھائی کے لیے اچھی دعا کرتا ہے وہ مقرر شدہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اے اللہ جو دعا اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگی اللہ تو اس کے حق میں بھی قبول فرما لے، اللہ تو اس کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اور حضرت اما عائشہ پاک فرماتی کہ نبی علیہ السلام جب دعا مانگتے جامع دعا مانگتے، الفاظ تھوڑے معنی سے جامع دعا مانگتے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا پہلے آقا علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگتے اور پھر اپنے لیے دعا مانگتے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں جب دعا مانگتے تو 3 مرتبہ کلمات دہراتے، دعا کے کلمات، جو بھی دعا مانگتے، استغفار پڑھتے، درود پاک پڑھ کے دعا کا آغاز کیا جائے۔ اور جب تم دعا بڑے دل سے مانگو گے، یقین سے مانگو گے، رغبت سے مانگو گے، گڑ گڑا کے مانگو گے تو پھر اللہ کا تو اعلان ہے اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو یہ جب بھی مجھے پکاریں گے میں اللہ ان کی پکار کو سنتا ہوں، جب مانگیں گے میں عطا کرتا ہوں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر دعا کو کبھی بے دلی سے نہ مانگا کریں، رسمن نہ مانگا کریں، ڈوب کے مانگیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ سے مانگنا ہے بھئی اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، کھل کے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں میرا رب مجھے عطا کر دے گا۔